بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل کمی واقع۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1 لاکھ مثبت ٹیسٹ درج کیے گئے۔ اعداد و شمار میں 44% کمی۔ وزیر اعظم بورس جانسن پر استعفی کے لیے دباؤ۔ ارکان پارلیمنٹ شدید ناراض۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ میں شراب پارٹی کے اہتمام پر شدید عوامی رد عمل۔ وزیر اعظم نے لوگوں کو محدود کیا اور خود کورونا پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔ سال 2022 کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کا اعزاز برمنگھم کے نام۔ میئر اینڈی اسٹریٹ کہتے ہیں کامن ویلتھ کے سبب نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ نوجوان آن لائن اپلائی کریں۔ ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے نوجوان رضاکاروں کی اشد ضرورت ہے۔ سینٹرل مسجد میں بین المذاہب اجلاس کا انعقاد۔ نیشنلٹی اور بارڈر بل کا معاملہ زیر بحث۔ امیگریشن قوانین متعدد افراد کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ عارضی امیگریشن کی بنا پر اوورسیز شہری حقوق سے محروم ہیں۔ علامہ ظفر اللہ شاہ۔ پاکستانی گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا لائیو کانسرٹ، مرد و خواتین کی بھرپور شرکت۔ گلوکار نے اپنے کیریئر میں مختلف زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گائے۔ اوورسیز پاکستانیوں کی تیسری نسل بھی عطا اللہ خان کی دیوانی ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کی آزاد کشمیر اسمبلی کے سابق امیدوار چودھری عبدالرحمان سے ملاقات۔ چودھری عبدالرحمان ارائی کو مسلم لیگ نون میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو مستحکم کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی۔ اور ایلم راک میں پاکستانی ثقافت کے فروغ کے لیے تعمیر شدہ شادی ہال کی افتتاحی تقریب۔ مشہور کاروباری شخصیت محمد زمان علی نے منصوبہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام کر دیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ہماری نوجوان نسل بزرگوں کی جدوجہد کو آگے بڑھا رہی ہے۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. Fido Nido and Arabica Cafe provide a warm and friendly environment, giving essential food and provisions to the most vulnerable members of our community. Donate to help local communities today. جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبروں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں پہلی مرتبہ مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 99,652 کیسز رپورٹ ہوئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کے کیسوں کی تعداد پہلی مرتبہ مسلسل گراوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور یہ تعداد 1 لاکھ سے نیچے گر گئی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق موسم گرما سے قبل ایگزٹ ویو کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ حکومتی ڈیش بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 24 گھنٹوں کے دوران مزید 99,652 مثبت ٹیسٹ درج کیے گئے، جو کہ گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار میں 44% کمی ظاہر کرتے ہیں۔ کووڈ کیسز اب انگلینڈ کے ہر علاقے اور پورے ملک میں یکساں طور پر شرح میں کمی کا اشارہ
दे रहे हैं, मगर ओमिक्रॉन अपने रास्ते पर बदस्तूर गामजन है। 10 जनवरी को 2423 नए दाखिलों के साथ रोजाना अस्पताल में दाखिले भी फ्लैट रहे। आदादोशुमार के साथ ताज़ा तरीन तारीख गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में 1% से भी कम है। ज़राए का कहना है कि जब महीने के आखिर में प्लान बी पाबंदियों पर नजरसानी की जाएगी तो वज़रा का इरादा है कि इंग्लैंड में कोविड पासपोर्ट और WFH की वसी रहनुमाई को खत्म कर दिया जाए, जिसकी उम्मीद अफजा तादाद ने पाबंदियों को जायज करार देना मुश्किल बना दिया है। आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता जनवरी के मुकाबले में शरह अमवात 5 गुना तक कम हुई है। हौसला अफजा नताइज और इशारों के बावजूद गुज़श्ता रोज सरकारी मॉडलिंग में मुतनब्बे किया गया कि मौसम गर्मा के दौरान कोविड केसेस और अस्पतालों में दाखिले होने की शरह में बड़े पैमाने पर इजाफा हो सकता है। गुज़श्ता हफ्ते नवंबर 10 के साइंसी मुशावरती ग्रुप सेज को जमा कराए गए एक तहकीकी मकाले में वॉरविक यूनिवर्सिटी की टीम ने इंतहाई खराब सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाई है। मॉडलर्स तस्लीम करते हैं कि वो किसी भी यकीन के साथ मौसम गर्मा की लहर की पेशीनगोई नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें यकीन है कि मिक्सिंग में इजाफे और वैक्सीन की कुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से मई और जुलाई के दरमियान इन्फेक्शन दोबारा जिंदा हो जाएगा और मुमकिन तौर पर जोर भी पकड़ेगा। इस इखराज की लहर का दुरुस्त वक्त और शिद्दत आबादी के रवैये और मौजूदा लहर के पैमाने पर मुनहसिर है, और ये अमर काबिल जिक्र है कि पूरी वबाई मर्ज में हुकूमती मॉडलिंग को तनकीद का निशाना बनाया गया। फरहत काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शराब नोशी की महफिल के इंकशाफ के बाद वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफे के लिए दबाव में इजाफा हो गया है। अरकान का कहना है कि पार्टी की क़यादत करें या एक तरफ हो जाएं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बोरिस जॉनसन पार्टी की क़यादत करें या एक तरफ हो जाएं। मुतादिद टोरी MPs ने वज़ीर आज़म पर अवामी सतह पर तनकीद शुरू कर दी है। दूसरी जानिब कोरोना बहरान के दौरान सख्त तरीन पाबंदियों और कवानीन के बावजूद डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ से हर हफ्ते शाम 4 से 7 बजे के दरमियान वाइन टाइम फ्राइडे के नाम से बाकायदगी के साथ शराब पार्टियों के इनेकाद का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों की तादाद में हल्के के वोटर्स ने अपने अरकान पार्लियामेंट से राब्ता करके अपने जज्बात का इजहार किया, जबकि हुकूमत ने अवाम से कहा कि वो पार्टियों के इनेकाद के हवाले से सिविल सर्वेंट सोगड़े की तहकीकात की रिपोर्ट आने तक किसी फैसले पर पहुंचने की बजाय इंतजार करें। नॉर्थ वेस्ट लेस्टरशायर से कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट एंड्रयू बर्जन ने कहा कि तहकीकात का नतीजा कुछ भी हो, उनके ख्याल में बोरिस जॉनसन इखलाकी तौर पर मुल्क की क़यादत करने का हक खो चुके हैं। अगर कल कोई और इमरजेंसी दरपेश हुई तो वज़ीर आज़म किस तरह अवाम को कुर्बानी देने को कहेंगे, ये इख्तियार अब वो खो चुके हैं। मिस्टर बर्जन 5वें कंजर्वेटिव रुकने पार्लियामेंट थे जिन्होंने वज़ीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया, जबकि डाउनिंग स्ट्रीट ने प्रिंस फिलिप की तदफीन से एक रोज कबल पार्टियों के निकात पर बाज़ाब्ता तौर पर मलिका बरताने से माजरत भी की। कोरोना पाबंदियों की वजह से बाकी मुल्क में ज्यादातर लोग अपने घरों में महदूद हैं। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के इस्तीफा देने की बढ़ते मुतालिबात के दरमियान डाउनिंग स्ट्रीट में पूरी वबाई बीमारी के दौरान शराब पीने और पार्टी करने के मुबैना कल्चर के बारे में नए और अहम इंकशाफात सामने आए। अवामी सर्वे के मुताबिक 63% अवाम की राय है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की तकरीब अपनी कोविड पॉलिसी और कानून साजी के मुताबिक गैर कानूनी थी और उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और यहाँ आपको बताएं कि रवां साल बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मेयर एंडी स्ट्रीट ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इवेंट की वजह से हमें नए जॉब्स मुतारिफ करवाना पड़ेंगे। नौजवानों से अपील है कि वो ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। रवां साल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट आखिरी मराहिल में है। 2022 के आगाज होते ही गेम्स की मेजबानी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। इस सिलसिला में वेस्ट मिडलैंड्स के मेयर कंबाइन अथॉरिटी एंडी स्ट्रीट ने CNN न्यूज़ को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि कॉमनवेल्थ की वजह से हमें नए जॉब्स मुतारिफ करवाना पड़ेंगे। अब नौजवानों के लिए मौका है कि वो ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। A really exciting year. We've been waiting for so long for the Commonwealth Games to come, but it is really now upon us. Of course, it's going to be a great sporting event, but there's also so many opportunities for people to take part and get jobs on the back of the Commonwealth Games. So if you're still sort of perhaps looking for a new role after the pandemic, whether you want to be in security, whether you want to be in event management, whether you want to be in stewarding, you can go on our website at the West Midlands Combined Authority, WMCA, look to find your future, and you can see about new opportunities you will be trained for. Because I want the Commonwealth Games to leave a real legacy of people with better skills and new jobs. उन्होंने मजीद कहा कि हमें फख्र है कि हम कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहे हैं। इस बड़े इवेंट से पूरे रीजन में नए ट्रेनिंग सेंटर्स बन गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल हो गए हैं, बेरोजगारी के खात्मा में बड़े पैमाने पर मदद मिलेगी। हमें इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए कसीर तादाद में नौजवान रज़ाकारों की जरूरत है।
So remember, there's new facilities, there's new swimming pool over in Sunwell, there's new athletics facilities, and of course, what I also hope there'll be is lots more transport facilities as well. So yeah, all the things we're going to get are there forever. And remember as well, businesses will be out there all around the world promoting West Midlands businesses in India, in Australia, in Singapore, in Canada, all the Commonwealth countries. This week actually has been a whole thing with India because the Queen's Baton Relay is there. So if we can get business contracts there, that will also give jobs for us. So it's a brilliant opportunity to tell our story in all sorts of ways. ट्रांसपोर्ट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की गई, ब्लू साइकिल लाइन मुतारिफ करवाई गई है और ई ट्रांसपोर्ट से साफ सुथरा सेहत अफजा माहौल मुहैया होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद तामीर किए गए तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और रिहाइशगाहों से वेस्ट मिडलैंड्स के अवाम मुस्तफीद होंगे। I'm feeling very excited actually. It's lovely to ask a feeling question, isn't it? Very excited, and I think we're going to be very, very proud. And we will be ready. The athletic centre is well on the way. The swimming pool is going to be beautiful, and it's left for the community to use after the games. That community there in Smethwick, what a wonderful investment for them. And of course we're seeing the transport being completed in readiness for the games, the Perry Bar station, the new bus sprint fast routes along the Walsall Road, University Station being rebuilt. So actually there's lots, and also lots of opportunity for volunteers to take part, and I'm really proud that there's going to be volunteers that represent all communities in Birmingham and the West Midlands as well. So feeling really good, but please, there's still opportunities for jobs on the back of the games. और यहाँ पे लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। Motivated to excel? We want you to achieve your maximum potential with strong support systems and our excellent learning environment. Enroll today at Scholar School System University College Centre. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त, HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है, अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909, 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। UK प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। बर्मिंघम सेंट्रल मस्जिद में मुख्तलिफ कम्यूनिटी रहनुमाओं की जानिब से अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्लियामेंट से पास होने वाले नेशनैलिटी और बॉर्डर बिल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और उसे इंसानी हुकूक के खिलाफ करार दिया गया। नुमाइंदगान ने अवाम से अपील की है कि हाउस ऑफ लॉर्ड से बिल पास होने से पहले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें ताकि ओवरसीज़ को शहरियत के तमाम हुकूक मिल सकें। बर्मिंघम से अली रज़ा रिपोर्ट करेंगे। कम्युनिटीज़ एंड ट्रेड यूनियन ऑफ ब्रॉडगेट ब्रिटिश सिटीजन राइट्स के ऑर्गेनाइजर ख्वाजा सुलेमान ने गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ फ़ेत रहनुमाओं का एक अहम इजलास सेंट्रल मस्जिद बर्मिंघम में मुनक़िद किया, जिसमें रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत करके नेशनैलिटी और बॉर्डर बिल को इंसानी हुकूक के खिलाफ करार देते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और आवाम से अपील की कि वो बरतानिया का कानून बनने से पहले इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें ताकि ओवरसीज़ को भी अव्वल दर्जे का शहरी समझा जाए। इस दौरान अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह, मौलाना सरफराज मदनी, गादिल सिंह, रीड टोबी क्रो, स्टुअर्ट रिचर्डसन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में हजारों ऐसे नौजवान हैं जो या तो बरतानिया में पैदा हुए या बचपन से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, मगर वो अपने इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से खुद को बरतानिया का दूसरे दर्जे का शहरी समझते हैं। इनमें से अक्सरियत कानूनी तौर पर बरतानिया में रह रहे हैं, लेकिन आर्जी इमिग्रेशन सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से उनके शहरी हकूक महदूद हैं। उन्होंने मजीद कहा, ऐसे बच्चे जो बरतानिया में ही पैदा हुए हों वो भी खुद ब खुद बरतानवी शहरी नहीं बन जाते, बल्कि उनकी बरतानवी शहरियत का इन्हिसार उनके वालिदैन के इमिग्रेशन स्टेटस पर होता है। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जो बरतानिया में पैदा तो नहीं हुए मगर यहीं पले बड़े हैं और उन्हें बरतानवी शहरियत के हुसूल के लिए एक तवील और महंगा सफर तय करना पड़ता है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर ख्वाजा सुलेमान, जोगा सिंह, अल्लामा ज़फ़रुल्लाह शाह, मकामी चर्च के नुमाइंदगान और दीगर ने कहा कि हम बरतानिया में बरतानवी शहरियों की फलाह बहबूद और बरतानवी मईशत की तरक्की के लिए हमेशा खिदमात अंजाम देते आए हैं। यहाँ तमाम शहरियों के हकूक बराबर होने चाहिए, इसके लिए हम मिलकर कोशा रहेंगे। ये बिल नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, ब्रिटिश वैल्यूज़ के भी ख़िलाफ़ है और फिर यहाँ पर जो मिनॉरिटी है जिनके वालिदैन बाहर पैदा हुए हों
اور دادا دادی یا فور فادرز کسی اور جگہ پر پیدا ہوں ان کے ساتھ اور طرح کا سلوک ہو، اور جو یہاں پیدا ہو کر کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں شریک ہوتا ہے اس کے ساتھ اور سلوک ہو. تو یہ ایک طرح ریسزم کو بھی ہوا دی جا رہی ہے اور انسانی حقوق کی بھی پامالی ہو رہی ہے. مختلف کمیونٹیز کے نمائندوں کی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں برطانیہ حکومت کو، خاص کر ہوم سیکرٹری کو، ہوم آفس کو، کہ یہ جو بل پرپوز کیا گیا ہے جو ہاؤس آف لارڈز میں ہے، نیشنلٹی اینڈ بارڈرز بل، ہم اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں. یہ بل جو ہے یہ نسل پرستانہ بل ہے اور یہ انصاف نہیں مہیا کرتا. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہماری شریعت اور ہماری جو نیشنلٹی ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. بل پارلیمنٹ ہاؤس سے پاس ہو کے ہاؤس آف لارڈ میں گیا ہے. ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ پاس نہیں ہونا چاہیے، اور جتنے بھی اس وقت ویور ہیں ٹی وی کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اپنی کنسٹیٹیوشن میں جا کر اپنے لوکل ایم پی سے رابطہ کریں اور اس بل کو سٹاپ کرنے کی جو ہے کوشش کریں. For me it's important to be here today because I think this is something on which we can all stand together. The law that's been proposed, that's going through Parliament, is fundamentally unjust and it will be used in racist ways. And so all of us, whatever our faith, whatever our background, I think all of us should be opposing it. And I'm not happy to be doing that because I would rather the law wasn't on the table at all. But while it's there, I oppose it and I stand with everybody else who's doing that. مختلف مذاہب کے، مختلف پارٹیوں کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ یہ جو نئے قوانین انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں ہاؤس آف پارلیمنٹ کے اندر، ان کے بارے میں جو تشویش پائی جاتی ہے کہ ان بلوں کے ذریعے سے نیشنلٹی اینڈ بارڈر لا جو ہیں وہ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں گی، اور تبدیلیاں ایسی ہیں کہ جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں، بین الاقوامی جو قوانین ہیں ان کے خلاف ہیں، اور اس سے لوگوں کے اندر ڈسکریمنیشن بڑھے گی، نفرت بڑھے گی اور مسائل مزید بڑھیں گے اور جمہوریت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋਟੋ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਸਪੇਰੇ ਦੀ ਲੌਬੀ ਕਰੀਏ, ਡਰੋ ਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬੋਰੋ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਪਵਾਵੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲੌਜ਼ 9 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, سوشل میڈیا سے پڑھنا کچھ نہیں ہونا. شرکاء کا کہنا تھا کہ قانون بننے سے پہلے عوام کو یکجا ہو کر اس غیر انسانی اور غیر اخلاقی بل کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی تاکہ یہ برطانیہ کا قانون نہ بن سکے. علی رضا، CNN نیوز، برمنگھم. برمنگھم میں پاکستانی لیجنڈ گلوکار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا لائیو کانسرٹ منعقد ہوا جس میں کثیر تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی. اوورسیز پاکستانیوں کی تیسری نسل برٹش پاکستانی نوجوان عطا اللہ خان کے گیتوں پر جھومتے اور رقص کرتے رہے. حسن رضا رپورٹ کریں گے. 19 اگست 1991 کو احمد خان نیازی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کیسے بنا؟ اس کو میوزک کا شوق کہاں سے کہاں پہنچا گیا، جس کو تیسری نسل بھی شوق سے سنتی ہے. پاکستانی لیجنڈ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا تعلق میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل کے نیازی خاندان سے ہے. انہیں لالا بھی کہا جاتا ہے. یہ فوک گلوکار کے طور پر مشہور ہیں. عطا اللہ خان نے سرائکی، پنجابی اور اردو سمیت 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گائے ہیں. عوامی موسیقی کے افق پر نمودار عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی پاکستان کے واحد گلوکار ہیں جن کی شہرت مکمل طور پر سرکاری میڈیا کی بجائے آڈیو کیسٹ کی مرہون منت ہے. گزشتہ روز برمنگھم کے مقامی ہال میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا لائیو کانسرٹ ہوا جس میں برمنگھم بھر سے خواتین و حضرات کی کثیر تعداد نے جوش و خروش سے شرکت کی. اس موقع پر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کی پرفارمنس سے اوورسیز پاکستانیوں کی تیسری نسل بھی اسی طرح متاثر ہے جس طرح سے ان کے آباء و اجداد سنا کرتے تھے. دوران کانسرٹ ان کے گیتوں سے نوجوان خوب محظوظ ہوتے رہے اور رقص کرتے رہے.
اس دوران عطاءاللہ عیسیٰ خیلوی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ مجھے تیسری نسل بھی سن رہی ہے اور نوجوانوں کے لیے نئے آئٹم تیار کر رہا ہوں. بہت اچھا رہا. آج میرا چوتھا شو تھا اور آپ نے دیکھا جس محبت سے میری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے سنا مجھے. میری خوش قسمتی مجھے تیسری نسل سن رہی ہے اور وہ پسند بھی کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے. اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ شیفیلڈ میں بہت اچھا رہا، ادھر مانچسٹر میں بہت اچھا رہا اور یہ بھی بہت اچھا رہا. مجھے تو وہاں تینوں شوز میں بہت محبتیں ملی. اس موقع پر منتظمین مرزا شریف، محمد ذوالفقار اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد لالا نے مرحوم عطر عاشق سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر برطانیہ میں بھرپور پرفارمنس دکھائی، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. پورے ٹور میں ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے اور میں نے تو اسٹارٹ ہی ان کے پاس جا کے سلام کر کے تو پھر ہم نے اسٹارٹ کیا. لالا کو بھی لے گئے، ہم بھی لالا گھر پہ بھی گئے تھے ان کے فاتحہ خوانی کے لیے. سب سے پہلے وہاں گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اور ابھی بھی ان کی مسز یہیں پر ہی ہیں، بھابھی ہماری. وہ ظاہر افسوس ہے سب کو، لیکن شو مسٹ گو آن. ہم انہی کے ٹریبیوٹ کے لیے، انہی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سلسلہ کیا ہے کہ تاکہ ان کا کمپلیٹ ٹور ہو جائے. سب سے پہلے تو میں ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا عطر عاشق کو، جس نے اپنی زندگی میں 30 سال اس انڈسٹری کو دیے، انڈین انڈسٹری کو دیے، پاکستانی انڈسٹری کو دیے. اسپیشلی ان کی دوستی تھی اپنا لالا صاحب کے ساتھ، وہ آج ہم اس کو بہت زیادہ مس کریں. یہ میں نے آرگنائز کیا تھا ٹریبیوٹ لالا جی کا کہ UK میں، تاکہ جس شخص نے ہمیں اتنی انٹرٹینمنٹ دی ہے اس کے لیے ٹریبیوٹ کرنا آرگنائز کیا جائے. آج عطاءاللہ کا شو تھا، ماشاءاللہ ون آف دا بیسٹ بریلینٹ شو، سولڈ آؤٹ شو تھا اور VIP شو تھا. اس کا اللہ تعالیٰ عطاءاللہ کو بڑی زندگی اور صحت دے اور ماشاءاللہ لائیو گا رہے ہیں اور سپر ڈپر شو جا رہے ہیں پورے UK میں اور ون آف دا بیسٹ شو ان برمنگھم. اس دوران شائقین نے بتایا کہ بہت مزہ آیا، کافی عرصے بعد لائیو پرفارمنس میں شرکت کی اور اپنے پاکستانی کلچر کے مطابق اپنی زبان میں ایک چھت کے نیچے لالا کو سن کر خوب انجوائے کیا. بہت اچھا تھا. Today was really good show. Really enjoyed it. And Atawla is a really good legend. Assalamu alaikum. What a great evening put together by Aurangzeb. He's put a great evening and it's lovely to have Atawla Isa Khelvi back after years. An absolutely amazing feel. It takes me back to my childhood again. What a night. I expected a bit less, but it was a lot more. شو سے ہمارے بھائی عطر عاشق کی یاد آئی، جنہوں نے شو بز کی دنیا میں اس کام کا آغاز کیا اور آج عطاءاللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب نے کیا زبردست گایا. ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. ਜਦੋਂ UK ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲਕ ਤੇ. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ. For 40 years and I really appreciated, one of the best show I've ever seen. My age is gone now but I've got a memory left with me. 2 साल पहले भी आए थे तो हम गए थे Bradford and it was really really nice. We really enjoyed it. Loved it. It was really really good. I enjoyed myself. The first time I come here. It was really good. माशाल्लाह इतना अच्छा क्राउड था, इतना मज़ा आया हमें यहाँ पे शो करने का. मैं लाला जी के साथ 10 साल से हूँ माशाल्लाह. आज इतना मज़ा यहाँ पे आया, इतना शोर और इतना एंजॉय किया लोगों ने, इतना प्यार दिया हमें. थैंक यू सो मच. दुआओं में याद रखिएगा. बहुत अच्छा शो था, बेहतरीन शो था और बर्मिंघम की क्राउड इज द बेस्ट क्राउड. थैंक यू वेरी मच. बहुत ही खूबसूरत शो रहा और इतने लोगों को देख के पूरा टाइम हम लोग एंजॉय करते रहे. पूरी फैमिलीज़ ने बहुत आज एंजॉय किया. साल के बाद ये फंक्शन इस तरह के देखने को मिला है और अल्लाह ताला इसी तरह हमें इस तरह के फंक्शन लेकर आता रहे और दिखाता रहे. बेचैनियां समेट कर सारे जहां की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया. रिपोर्टिंग टीम के हमरा हसन रजा, CNN न्यूज़ बर्मिंघम. اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اور آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سابق امیدوار چوہدری عبدالرحمان کی لندن میں ملاقات ہوئی. ملاقات میں چوہدری عبدالرحمان کو پارٹی میں باقاعدہ شامل کر لیا گیا اور آزاد کشمیر میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور ناراض کارکنان کو واپس لانے کے فرائض سونپ دیے گئے. وسیم کاظمی رپورٹ کریں گے.
برطانیہ اور آزاد کشمیر کے معروف صنعت کار اور سابق امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری عبدالرحمان ارائی میاں نواز شریف سے ملاقات کے دوران دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ گزشتہ روز لندن میں میاں محمد نواز شریف سے ان کی طویل ملاقات ہوئی، جس دوران آزاد کشمیر کے تمام سیاسی امور پر کھل کر بات ہوئی۔ اس دوران میاں نواز شریف نے عبدالرحمان ارائی کو دوبارہ مسلم لیگ نون میں شامل کر کے ایکٹیو رول ادا کرنے کی تلقین کی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون میں عبدالرحمان ارائی نے باقاعدہ ممبرشپ لے کر اپنی شمولیت کا بھی اعلان کر دیا اور آزاد کشمیر میں پارٹی کو مضبوط بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ حالیہ 2021 آزاد کشمیر میں ہونے والے الیکشن میں عبدالرحمان ارائی کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے۔ ان کی عوامی حمایت اور پارٹی امور میں دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ان کو دوبارہ پارٹی میں شامل کر لیا ہے۔ اس موقع پر سابق امیدوار اسمبلی چودھری عبدالرحمان نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ مسلم لیگ اور میرے قائد نواز شریف سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی اور ان کے کہنے پر میں دوبارہ مسلم لیگ میں شامل ہوا۔ اس خوشی کے موقع پر میں میاں شہباز شریف، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مسلم لیگ کی دیگر اعلیٰ قیادت کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے میری ملاقات کو یقینی بنا کر مجھے پارٹی میں باقاعدہ شامل کیا۔ اب میں ذاتی طور پر آزاد کشمیر میں پارٹی کو مضبوط بنانے اور ناراض دوستوں کو دوبارہ فعال کردار ادا کرنے پر قائل کروں گا۔ پارٹی کارکنوں کے ساتھ حالیہ الیکشن میں پارٹی صدر کی جانب سے زیادتی کے ازالہ کی غرض سے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی باڈی کو توڑ کر نئی تنظیم بنائی جائے گی، جس کی وجہ سے تمام ناراض کارکنان دوبارہ پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کارکنان کی بھی پارٹی میں شامل ہو کر ایکٹیو ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ بات کریں گے سانحہ مری کے حوالے سے، جہاں حکومتی ناقص کارکردگی اور اہل علاقہ کی بے حسی کی وجہ سے کئی خاندان لقمہ اجل بن گئے۔ اہل مری بالخصوص علماء کرام اور سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مری کے چہرے پر کالک ملنے والے عناصر کا بائیکاٹ کیا جائے۔ سانحہ مری کا ہر پہلو المناک، دردناک اور ناقص انتظامات و ظالمانہ رویوں کی وجہ سے شرمناک ہے۔ یہ انسانی المیہ ہے کہ تفریحی اور سیاحتی مقاصد کے لیے نکلے ہوئے خاندانوں کے لیے ان کی اپنی گاڑیاں میت گاڑیاں بن گئیں۔ افواج پاکستان نے متاثرین کی امداد کا منظم کام کیا، تاہم ہوٹل والوں کا ایک رات کے کمرے کا 50,000 روپے کرایہ وصول کرنا، دکانداروں کا پانی کی بوتل 1,000 روپے، ڈبل روٹی 800 روپے اور ایک انڈا 500 روپے میں فروخت کرنا اور اوباش نوجوانوں کا کسی کو بھی پھنسی گاڑی از خود نکالنے نہ دینا اور خود 4,000 روپے فی گاڑی وصول کرنا غیر اسلامی، غیر اخلاقی اور ظالمانہ حرص پر مبنی وہ درندگی ہے جس نے اہل مری کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ اب اہل مری بالخصوص علماء کرام، مقامی دینی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور انتظامیہ کا یہ اخلاقی فرض ہے کہ وہ مری کے چہرے پر کالک ملنے والے ان عناصر کا بائیکاٹ کریں، ان سے وصول کیے گئے زائد کرائے اور زائد قیمتیں متاثرین کو واپس دلوائیں اور آئندہ کے لیے عہد نامہ اہل مری کا اہتمام کریں، جس میں پورے علاقے کی اجتماعی شعور کی بھرپور عکاسی ہو۔ واضح رہے کہ اہل مری کی عزت کی اصل بحالی اسی طرح کے عہد نامے پر مکمل عمل درآمد کے بعد ہی ہو سکے گی۔ حکومت کے ناقص انتظامات اور ناقص منصوبہ بندی کا ایک پہلو نمایاں ہو چکا ہے۔ اس قسم کی صورتحال کے پیش نظر عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ذمہ داران کے تعین کے لیے سیاسی دباؤ سے آزاد با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور ہر سال موسم سرما کے شروع ہوتے ہی برف ہٹانے کے جدید کارآمد اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں مشینوں کا اہتمام کیا جائے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ادارے کا مکمل پرفارمنس آڈٹ کیا جائے۔ قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے کہ اس ادارے نے گزشتہ 17 برسوں میں کتنا بجٹ خرچ کیا اور اس نے ریسکیو ریلیف کے لیے کتنے کام کیے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ معروف بزنس مین چودھری محمد زمان علی کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کے اکثریتی علاقے ایلم راک میں ایک ایسے شادی ہال کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں پاکستانی اپنے کلچر اور ثقافت کے مطابق شادی بیاہ کی تقریبات منا سکتے ہیں۔ تقریب کا حوال بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں۔ شادی، غمی یا کوئی اور پروگرام ہو، پاکستانی اپنے روایتی انداز کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستانیوں کی اکثریتی ایریا ایلم راک میں ایک ایسے شادی ہال کی افتتاحی تقریب ہوئی جس میں پاکستانی طرز تعمیر، ثقافت اور کلچر کو پروموٹ کیا گیا۔
چک سواری آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے بزنس مین چودھری محمد زمان علی نے اس کمی کو پورا کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے نام کیا۔ اس ہال کی افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس موقع پر رہنماؤں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے مشکل ترین حالات میں سخت محنت کر کے برطانیہ سمیت پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، آج ہماری نوجوان نسل اسی تسلسل کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا جہاں اوورسیز پاکستانی زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام پیدا کر رہے ہیں، وہیں پر نت نئے کاروبار کھول کر ملک کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں پیر منور حسین شاہ جماعتی، سابق لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ، کونسلر محمد ادریس اور دیگر نے اس کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی انویسٹمنٹ سے اپنی کمیونٹی اور پاکستان کا مثبت چہرہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان سے آنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس ملک میں جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے پیسے کما کے تجارت کر کے اپنے ملک کو جو فائدہ پہنچایا ہے، ان میں ایک زمان برادران اور اپنا رشید برادران کا بھی ایک بہت بڑا نام ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنے بل بوتے پر یہاں تک یہ پہنچے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بھی، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو روزگار جو ہے مہیا ہوگا اور بہت سے نوجوان جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئیں گے، اور چودھری صاحب نے ایک نئی جو ہے وہ لوگوں کو ایک ترغیب جو ہے وہ دیا ہے۔ برٹش پاکستانیوں کے اس ملک کی جو بزنس کمیونٹی میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، بالخصوص برمنگھم شہر جو لندن کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر الحمدللہ پاکستانیوں کی بڑی کامیاب بزنس ہے۔ تو آج ہمارے ایک بھائی زمان صاحب نے ایک نئی بزنس کا آغاز کیا ہے، تو اس میں بلکہ یہ پہلے بھی بزنس میں بڑے کامیاب ہیں، بڑی ان کی بزنس میں کافی لوگ امپلائڈ ہیں۔ بہت شکر ہے بزنس شروع کی ہے، کوئی اپنے بزرگوں نے دعا نہیں ناولا، کوئی پیرو مرشد دعا ہے، کوئی برادری نہیں دعا ہے، اور کچھ اس محلے نے بھی دعا ہے جناب پورا عالم راک سولٹ لی ہوئی گیا، اسمولس ہوئی گیا، اسپارک ہوئی گیا، آسن جیل ہماری مدد کری دے، اپنے والدین نہیں بڑی دعا ہے تو اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرائے ناولا، ہر وقت خوش رہن، تو اپنی بڑی خدمت کی انہوں نے ناولا۔ بڑی بڑی شادیوں کا بہت بڑا رواج ہے، اور یہ ایک بہت ہی انویسٹمنٹ، انہوں نے ملٹی ملین پاؤنڈ انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں روزگار بھی ملیں گے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، اور کمیونٹی کو اس میں جو کمی تھی اس اتنے بڑے اچھے حل کی وہ پوری ہو گئی ہے۔ I just want to say a huge congratulations to my uncle Zaman and to everyone that's taken part to build this implement place. It's lovely, it's awesome, and I can't wait until it's opened basically. کمیونٹی نے یہاں بڑا نام ہر فیلڈ میں نام پیدا کیا ہے، اور یہاں یہ جو ہے نا نوجوان کمیونٹی کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پروگرام کے آخر میں پیر منور حسین شاہ جماعتی نے عالم اسلام کی سلامتی، کرونا وبا سے بچاؤ اور بزنس کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا بھی پڑھی۔ بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول سمارٹ فون موبائل گیم پب جی نے سب سے زیادہ آمدنی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ سال دسمبر 2021 میں دیوانوں کی جانب سے پب جی پر $244 ملین خرچ کیے گئے۔ بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول سمارٹ موبائل فون گیم پب جی نے سب سے زیادہ آمدنی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ چینی کمپنی کا تخلیق کردہ موبائل گیم پب جی اپنے آغاز سے ہی ہنگامہ خیز رہا ہے۔ کبھی یہ گیم کھیلنے والوں پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات کی وجہ سے خبروں کی زینت بنا، تو کبھی اپنی کسی اختراع کی بدولت اب اسے دنیا کا سب سے زیادہ کمانے والا گیم کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ایک بین الاقوامی ٹیکنالوجی فرم سینسر ٹاور میں شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پب جی گزشتہ سال دسمبر سب سے زیادہ آمدنی والا گیم قرار پایا۔ گزشتہ ماہ اس گیم کے دیوانوں نے پب جی پر مجموعی طور پر $244 ملین خرچ کیے، جو کہ گزشتہ سال اسی مدت کے دوران خرچ کی جانے والی رقم سے 36.6% زائد رہی۔ رپورٹ کے مطابق پب جی نے سب سے زیادہ ریونیوز اپنے پیدائشی ملک چین سے حاصل کیا، جو 68.3% رہا۔
چین میں اسے گیم فار پیس کے نام سے مقامی رنگ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پب جی کا 6.8% ریونیو امریکہ اور 5.5% ترکی سے حاصل ہوا ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر رہنے والے گیم جین شائن امپیکٹ کی آمدنی 134.3 ملین رہی۔ سینسر ٹاور کے مطابق مجموعی طور پر گیم کی مارکیٹ نے دسمبر 2021 میں تقریباً $7.40 کمائے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ cnnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے CNN نیوز۔